کر دیا، شوکت خانم کینسر میموریل پر نچھاور کر دیا، در بدر گئے، چندے مانگے، ایک ایک دو دو 10 روپے پکڑے لوگوں سے، اور وہ شوکت خانم آج اپنے فرائض انجام دے رہا ہے۔ پھر چونکہ جس طرح میں نے پہلی قسط میں یہ کہا تھا کہ دنیا میں آج کل جو بندہ بھی کرکٹ کھیلتا ہے تو کرکٹ وہ اس وجہ سے کھیلتا ہے کہ وہ سیلیبریٹی بن جائے یا وہ شہرت یافتہ بن جائے، مشہوری کے لیے، اور یہ اس طرح۔ تو جو بھی آج کرکٹ کھیلتا ہے تو اس کو اگر شہرت ملتی ہے تو وہ کرکٹ کی گیم کی وجہ سے، کرکٹ کے کھیل کی وجہ سے ملتی ہے۔ لیکن خان صاحب کی شخصیت وہ سیر انگیز شخصیت ہے کہ اگر کرکٹ کو شہرت ملی پاکستان میں، کرکٹ کو تعارف ملا پاکستان میں، کرکٹ کو پاکستان میں اگر پہچان ملی تو وہ ملی شوکت خانم کے اس سپوت کی وجہ سے جسے دنیا عمران خان کے نام سے جانتی ہے۔ خان صاحب کرکٹ کی وجہ سے شہرت کے محتاج نہ تھے، بلکہ کرکٹ پاکستان میں خان صاحب کی محتاج ہوئی کہ خان صاحب نے کرکٹ کو متعارف کروایا پاکستان کی سرزمین پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خان صاحب کو وہ شخصیت دی۔ پھر یہاں سے سفر شروع ہوا، کیونکہ خان صاحب نے دیکھ لیا کہ نمل بھی بنا دی یتیم نادار غربا کے لیے، اور وہاں پر کئی لوگوں نے اپنی زندگیاں سنوار لیں۔ تو خان صاحب نے دیکھا کہ یہاں پر تو کافی غریب ہیں، تو یہاں پر ایک نمل سے یا ایک شوکت خانم سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں۔ تو خان صاحب نے پھر سیاست کے میدان میں قدم رکھا اور غریبوں کی زندگیوں کو سنوارنے کا بیڑا اپنے کندھوں پر لیا، اور یہ اپنی منزل مقصود کی طرف رواں دواں ہو گئے۔ تحریک کی بنیاد رکھی گئی پاکستان تحریک انصاف کے نام سے، اور وہ تحریک چلتے چلتے آج ایک کارواں بن گئی۔ چلا تھا اکیلا ہی جانب منزل، مگر آپ ملتے گئے کارواں بنتا گیا۔ تو یہ اکیلے چلنے والے ایک شخص نے جا کر آج پاکستان کے 23 کروڑ لوگوں میں سے 96% بندوں کو اپنے ساتھ ملا لیا، اور حقیقی آزادی کا ایک نعرہ دے کر حقیقی آزادی کے خواب ان کی آنکھوں میں سجائے آج اپنی منزل کی طرف رواں دوائیں۔ خان صاحب کو جب اقتدار ملا تو خان صاحب نے کیا کیا؟ خان صاحب چونکہ فنا فی اللہ اور فنا فی الرسول بھی ہیں، تو خان صاحب نے کیا کیا؟ خان صاحب نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام محمد مصطفیٰ وجہ تخلیق کائنات کے طرز کے اوپر وہ ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی، اور چونکہ ریاست مدینہ ایک فلاحی ریاست تھی تو خان صاحب نے فلاحی کاموں کا آغاز کر دیا۔ مدینہ کی ریاست میں یہ تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام، تبع تابعین، ان کے دور میں یہ ہوا کرتا تھا کہ گھر سب کے لیے، کھانا کوئی بھوکا نہ سوئے، گھر سب کے لیے، کام سب کے لیے، اور صحت سب کے لیے، تعلیم سب کے لیے، یہی کام تھا جو کہ ریاست مدینہ میں ہوا کرتا تھا۔ امیروں سے لیا جاتا تھا، غریبوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ تو خان صاحب نے اس کی بنیاد ریاست مدینہ کی رکھی، اور اپنا گھر اسکیم کے نام سے ایک اسکیم متعارف کروائی، پھر کامیاب نوجوان اسکیم متعارف کرائی۔ اس کے ساتھ ہی پھر خان صاحب نے کیا کیا؟ 10 لاکھ روپے کی مالیت کا ہیلتھ کارڈ سب کی جیب میں ڈال دیا۔ یہ ریاست مدینہ کے اصول تھے۔ پھر کوئی بھوکا نہ سوئے تو خان صاحب نے لنگر خانوں کا افتتاح کیا اور لنگر خانوں کی بنیاد رکھی۔ پھر جو میرے مزدور، میرے کسان، میرے ہاری جو دوسرے شہروں سے اپنی مزدوری کے لیے سفر کرتے ہیں، اگر وہ کسی ہوٹل میں چارپائی وغیرہ لیتے تھے تو 100-150 روپیہ ان کو دینا پڑ جاتا تھا، کام نہ ہوتا تو وہ مقروض ہو جاتے۔ خان صاحب چونکہ ریاست مدینہ کی فلاحی ریاست کی بنیاد رکھ چکے تھے، غریب کا درد خان صاحب کے سینے میں تھا، تو خان صاحب نے شیلٹر ہاؤسز پناہ گاہوں کا قیام کیا کہ میرے مزدور، میرے کسان، میرے ہاری جب وہ دور دراز سے اپنے بیوی بچوں کو، بھائیوں کو، بیٹوں کو چھوڑ کر دوسرے شہروں میں آ کر مزدوری کی تلاش کرتے ہیں، اور اگر وہ چارپائی کے لیے کرایہ دیتے ہیں تو وہ مقروض ہو جاتے ہیں، ان کو یہ کرایہ نہ دینا پڑے، تو پناہ گاہوں کا انعقاد ہوا۔
جیسے ہی ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی گئی تو کرونا نے آ کر پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور پاکستان میں کرونا آ کر بیٹھ گیا۔ اب ایک طرف خان صاحب کو معیشت کی فکر، دوسری طرف اگر لاک ڈاؤن کر دیتے ہیں تو اپنے پاکستان کے 23 کروڑ لوگوں کی فکر کہ وہ کھائیں گے کہاں سے، کیونکہ اگر لاک ڈاؤن ہو گیا تو کاروبار نہ چلیں گے، اور پاکستان ویسے ہی یہ غریب ملک ہے۔ تو خان صاحب نے سمارٹ لاک ڈاؤن متعارف کروایا اور ہر غریب کے گھر میں 12,000 روپے ماہانہ احساس پروگرام کے تحت پہنچائے۔ یہ تھی خان صاحب کی وہ اسٹرگل جو خان صاحب نے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھتے ہوئے اچیو کی اور ان کو عملی جامہ پہنایا۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ ریاست مدینہ کے نعرے لگانے والوں نے ریاست مدینہ کی بنیاد کیوں نہ رکھی، تو ریاست مدینہ کی بنیاد رکھ بھی گئی تھی اور اس کے اوپر 80% کام ہو چکا تھا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، گھر سب کے لیے، کوئی بھوکا نہ سوئے، پناہ گاہیں، ہیلتھ، تعلیم، اور پھر خان صاحب جیسا کہ میں نے کہا کہ فنا فی اللہ اور فنا فی الرسول تھے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دینے کے لیے بھی تیار رہتے ہیں۔ تو خان صاحب نے تمام وہ علماء سو جو آج بھی پاکستان کے شرق تا غرب موجود ہیں، ان کے جھوٹے اور کھوکھلے نعروں کو رد کیا اور ایک کلین شیو عالم اقوام متحدہ کے ایوانوں میں جا کر کھڑا ہوا، اور عقیدہ ختم نبوت کے نعرے لگانے والوں نے، کھوکھلے نعرے لگانے والوں کے منہ پر کالک تھوپ دی، جو عقیدہ ختم نبوت کے آڑ میں اپنی سیاست چمکایا کرتے تھے، اور جو عقیدہ ختم نبوت کا استعمال کر کے لوگوں کو برگلایا کرتے تھے۔ کسی نے ناموس صحابہ بیچی تو کسی نے دین بیچا، کسی نے کسی کو دیوبندی بنایا، بریلوی بنایا، سنی بنایا، شیعہ بنایا، مسلمان کوئی نہ بن سکا۔ خان صاحب نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی مالا میں تمام پاکستانیوں کو پرو دیا اور کہا کہ ہم نہ پٹھان ہیں، نہ پنجابی ہیں، نہ سندھی ہیں، نہ بلوچی ہیں، نہ افغانی ہیں، نہ فلائیں، نہ ڈمگائیں، ہم ہیں تو صرف اور صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، اور ہم پاکستانی ہیں، اور پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور ہمارا جو رشتہ ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نے آپس میں ایک دوسرے سے بنائے رکھا ہے۔ خان صاحب نے پھر عقیدہ ختم نبوت کا دفاع بھی کیا، اور دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ دنیا کی عظیم ترین اسلامی سربراہی کانفرنس پاکستان میں منعقد ہوئی، اور پھر ایک دفعہ پاکستان کو اسلامی ممالک کا قلعہ تصور کیا گیا، مان لیا گیا، اور اسی کی اقتداء میں اسلام فوبیا کے خلاف قرارداد بھی منظور ہوئی، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ناموس پر پیرا بھی دیا گیا۔ یہود و ہنود کو للکار کر کہا گیا کہ میرے نبی کی بات خبردار مت کرنا، جب میرے نبی کی بات کرتے ہو تو میرے دل میں تکلیف ہوتی ہے، اور پھر جب ہم اس کا ریئیکشن دیتے ہیں تو آپ ہمیں دہشت گرد ڈکلیئر کرتے ہو۔ دراصل ہم دہشت گرد نہیں، ہم اپنے نبی کی ناموس کے اوپر اپنی جانیں نچھاور کرنے والے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے غلام ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کا مرحلہ یہاں پر ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو کل اس کو آگے لے کر چلیں گے، یہ سلسلہ وار چلتا رہے گا۔ تو میں چلتا ہوں بی ایف ٹی بھائی کے پاس، اور آپ کو سلام بھی پیش کرتا ہوں، اور بروڈ کو آگے لے کر جاتے ہیں۔ جی اوور ٹو یو۔ جی یار سارے ہی سو گئے ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالد بھائی آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے، باقی کسی کو میری آواز؟ اچھا فہیم بھائی آپ یہ ہمارے ساتھ ہیں، بغیر گانا ہو تو پوچھے کوئی؟ بغیر پوچھے کون اتار دیتا ہے؟ ہم تو جی ایچ کی کو ارے رو رہے تھے، اب تو ہم کو ادھر بھی رونا پڑ رہا ہے۔ میں 1 گھنٹے سے بات کر رہا ہوں، میرا مائک آف تھا، مجھے یقین نہیں آ رہا یہ کیا ہو گیا۔ لالا جی تسی بھی مروت صاحب بن گئے ہو ہیں، انہوں نے بھی تقریر کیتی سی کہ میک بند سیگا تو 60,000 بندہ ویکھن والا سیگا۔
بس یہ ہیلو اللہ جی، السلام علیکم جی ساروں کو. سب سے پہلے تو وعلیکم السلام وعلیکم السلام. تو جی کیا چل رہا ہے جی؟ ابھی تو کاشف بھائی کو ہم سن رہے تھے. کیا ٹاپک ہے آج کا؟ اچھا لالا صاحب، میں پھر سوال کر لوں کہ کسی نے کرنا ہے؟ کرو جی کرو، فضا بھائی کاؤ سوال. ہاں. اچھا لالا بھائی، کل پھر سماعت تھی لائیو سرکس میں. وہ یو ایس بی لگائی گئی بڑی سی سکرین میں. وہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا، کوئی اچھے لفظ نہیں تھے اس ویڈیو میں. کہ مجھے لگتے چلو اگر عیسیٰ فیض کو نہیں، لیکن دوسروں کو شرم آئی ہوگی. اگر دوسروں کو، میری وکیلوں کو ضرور شرم آئی ہوگی کہ ہمارے فدا بھائی میری بات سنیں، پہلے سوال کرنے سے پہلے میری بات سنیں. اس طرح ہے کہ آپ یہ نہ کہا کریں کہ میں سوال کر دوں، آپ کہا کریں کہ میں سوال ٹھوک دوں. اس طرح کہا کریں آپ. جی اوور ٹو یو. مائک کھولیں. جی واقعی صحیح بات ہے. اگر لالا سے سوال ٹھوکوں تو وہ ٹھوک کر جواب دیتے ہیں، کوئی شک نہیں اس میں. تو اچھا لالا، وہ ویڈیو بھی ہو گئی. اب 4 دن سے وہ کھوسا صاحب پٹ رہے ہیں کہ میرے پاس وہ ظلم کی پوری داستان کی سی ڈی ہے. وہ کہہ رہا ہے میں میڈیا نہیں، سوشل نہیں دیکھتا، میں میڈیا نہیں سنتا. کل وہ آرام سے سن بھی رہا تھا، ماتھے کے اوپر ہاتھ بھی رکھ رہا تھا کہ یہ دوہرا معیار کیوں؟ دیکھیے، اس پر آپ کے آنے سے پہلے میں نے بہت ڈیٹیل سے بات کی ہے، ٹھیک ہے. اس کو اب آپ جانے دیجئے، وہ انسانیت سے نکل چکا ہے. آپ سمجھ گئے نا. جی اب جی. بعض بدنصیب لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ ہم جتنا بھی کہیں گے کہ اس دنیا کی زندگی کتنی ہوگی، 100 سال 200 سال، اس سے زیادہ تو نہیں ہوتی نا. آخر ادھر ہی جانا پڑے گا. یہ بد نصیب انسان، اس کو اللہ تعالیٰ اس سوال کو کینسل کر دیتے ہیں. آہستہ آہستہ امید ہے بروڈ گرم ہو جائے گی. تو اب یہ ایمرجنسی چند قدم کی دوری پر، اب اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہو آپ؟ یہ پہلے ہم کہہ چکے ہیں، آپ کو یاد ہے. دیکھیے، جب آپ ایسا کام کرتے ہیں دنیا میں جو کہیں بھی نہیں ہوتا، یعنی قرآن پاک میں بار بار سچا ہونے کا درس دیا گیا ہے. یہ آپ کو تو معلوم ہے، سب دنیا کو معلوم ہے. اور اس نے کیا کیا کل کہ ایک نیا چیپٹر کھل گیا پاکستان میں، اور یہ دنیا بھی دیکھ رہی ہے کہ جہاں غیر مسلم معاشرہ ہے وہاں بھی اس کی اجازت نہیں ہے. یعنی آپ جھوٹ کو کسی بھی معاشرے میں اس کا ساتھ نہیں دے سکتے. بلکہ رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسلمان بزدل تو ہو سکتا ہے، گناہگار ہو سکتا ہے، جھوٹا کیا کہتے ہیں، بہت ہی مجرم ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا. اسی طرح امین کا بھی ہے کہ امین جو ہے دیانت میں ہوگا، سب ہوگا. لیکن اس شخص نے کل سچا اور امین دونوں کو اس نے داغدار کر دیا. جو جسٹس منیر نہیں کر سکا تھا، یعنی ایک بدنام زمانہ کردار ہے، وہ تو نہیں کر سکا، لیکن اس نے کل کرا دیا. وہ اس نے جو بیان دیا تھا جسٹس منیر نے، اس نے کیا کیا تھا کہ بھائی یہ انقلاب جو آ گیا ہے ایوب خان کا، یہ کامیاب انقلاب ہے، اب اقتدار اس کے ہاتھ میں ہے. تو نظریہ ضرورت نے وہاں سے ایجاد لیا، پروان چڑھایا. ایکسکیوز می. وہاں سے یہ کیا ہوا کہ ہمارے ہاں پی سی او اور ججز اور یہ نظریہ ضرورت، یہ سب کچھ ہوا. اتنا تو ٹھیک ہے، اس کا گناہ گار ہونے کے لیے کافی ہے. لیکن اس نے تو ایک نیا راہ خلافہ، اس نے تو یہ کر دیا کہ بھائی کسی آدمی کا سچا ہونا بھی ضروری نہیں ہے، اس کا امین ہونا بھی ضروری نہیں ہے. یہی تھا نا کہ جب یہ گیا تھا اسمبلی کے فلور پر، یہ جو مجرم کنوکٹڈ ہے، اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ یہ ہے وہ ذرائع جس سے ایون فیلڈ کے محلات خریدے گئے. آج تک وہ ذرائع وہ نہیں بتا سکا، آج تک کوئی رسید نہیں دے سکا، جھوٹ پر جھوٹ. ٹھیک ہے. تو اس نے کیا کر دیا کہ کل اس شخص کو اس نے
صادق و امین قرار دے دیا. ٹھیک ہے. اب یہ اس کا پیچھا قبر تک اس کا پیچھا کرے گا، اس کے بعد بھی تاریخ لکھی جائے گی. اور اس شخص کا پیچھا، اس کو ذرا غور سے دیکھیے، جب یہ بات کرتا ہے تو وہ کیسے کرتا ہے. یعنی انسان نے ابلیس کو دیکھا نہیں ہے، ہم نے نہیں دیکھا، خدا نے دیکھا ہے، لیکن اس شخص کو دیکھ کر کچھ عجیب عجیب خیالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں کہ یہ اصلی رشتہ داروں میں سے ہے یا کیا ہے. اس کو ذرا دیکھ لیجئے، جو پہلے جو کچھ کارروائی یہ ڈالتا رہا، یعنی کہ یہ ہیومن رائٹ کا چیمپئن تھا، لیکن پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جب پاس ہوا اور اس پر پھر اس کو ہیئرنگ شروع ہوئی جسٹس بندیال کی عدالت میں، تو اس نے کون سا طریقہ اختیار کیا اس کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے کہ یہ قانون لازم بننا چاہیے، کیونکہ اس قانون سے نواز شریف کو ریلیف ملے گا اور کوئی طریقہ نہیں ہے. اچھا، اب اس نے کیا پروگرام بنایا ہے کہ سینٹ کو یہ استعمال کر رہا ہے، اور سینٹ میں یعنی یہ کیا استعمال کرے گا، لیکن جن کے پے رول پر ہے وہ تو کر رہے ہیں. اب ایک نیا شوشہ کہ وہ مجرم جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے ذریعے اس کا سزا کم کر کے نااہلیت کی کہ نااہل ہوگا آدمی، تاحیات نہیں ہوگا، اور وہ صرف 5 سال کے لیے ہوگا. وہ تو ہو گیا، 5 سال اس کی پورے ہو گئے. اب ایک نیا طریقہ شروع ہو گیا ہے کہ سینٹ میں قرارداد لائی جائے گی، اس پہ پورا ایوان بحث کرے گا کہ نہیں، جو شخص نے جو بھی کنویکٹ ہو جائے، یعنی ایک رولر آفس کا، تو اس کو 10 سال کی نااہلیت کا سامنا کرنا پڑے گا. اس میں بھی یہ شامل ہے. اب کیس تو کوئی بھی نہیں ہے عمران خان کے خلاف، وہ تو سب دنیا کو پتہ ہے. اب تو شاخانہ کوئی کیس ہے، یہ سائپر کوئی کیس ہے، اچھا یہ قادر ٹرسٹ کوئی کیس ہے. انہی میں سے یہ نکال کے اس کو سزا سنائیں گے 10 سال نااہلیت کی. ٹھیک ہے. یہ اس قسم کا خبیث انسان ہے، تو اس پر بات کرنا میرے دل میں اتنا زور نہیں ہوتا ہے. اللہ کال میں تجھے ایک مزے کی، خالد بھائی غور کے ساتھ سننا، مزے کی بات بتاؤں. وہ ایک ٹھیک ہے، اس انسان نے بات بالکل صحیح کی ہے. میرے دل میں یقین کر لو، میں سوچتا رہا کہ واقعی صحیح، میں نے اس سے انسان سے لینے تھے پیسے. اچھا، وہ وعدے کرتا رہا، نہیں مل رہے تھے. چلو خیر، نہیں بھی ہوتے انسان کے پاس. میں نے کل پھر اس کو کال کی، میں کہ یار ہون تو مہربانی کر. اچھا، وہ بھی تھوڑا سا گرم ہو گیا، میں بھی گرم ہو گیا. تو میں نے بولا چلو ٹھیک ہے بھائی، نہ دو تو میں کارروائی کرتا ہوں. اس نے پتہ کیا جواب دیا؟ اس نے بولا کہ عمران خان نے لے لیے تھے اپنا نواز شریف سے. کوئی شک نہیں، یہ اس نے بات بالکل ٹھیک کی تھی. جب ہمارا سسٹم ہی بگڑا ہوا ہو تو قانون کے تحت آپ لے ہی نہیں سکتے پیسے. چوروں کو جب معاف کیا جا رہا ہے تو لوگوں نے مثالیں تو پھر دینی ہی ہے نا، کہ نواز شریف سے لے لیے، ہم اس کو صادق امین کا درجہ دینے کو تیار ہے. سسٹم کو ٹھیک کرنے کی کوشش تو کسی نے کی نہیں آج تک. وہ تو صرف عمران خان کوشش کر رہا تھا، لیکن عمران خان کی حکومت ٹھیک لے کر ساتھ میں بھی میں بھول جاتا ہے. لیکن عمران خان کے پاس تو تھن میجارٹی بھی نہیں، بہت تھن میجارٹی تھی، یعنی سمپل میجارٹی بھی اس کے پاس نہیں تھی. اور اس کے آس پاس جتنی بھی لوگ تھے وہ سب پلانٹڈ تھے. یعنی آپ کا وزیر قانون کون تھا؟ وہ پلانٹڈ تھا. آپ کا اختر مینگل کون تھا؟ وہ پلانٹڈ تھا. یہ سارے یہ اسٹیبلش کے مورے ہیں. ایم کیم والے کون تھے؟ یعنی اس وقت جب لوگوں نے کہا کہ خدا کے لیے اس حکومت کو مت لو، لیکن وہ کہتا تھا جب آدمی اوپر بیٹھا ہوگا تو نیچی سسٹم، اس کا نیت صاف آدمی ہے، اس نے سوچا کہ میں جب ٹھیک کروں گا تو ٹھیک ہو جائے گا. تو کیسے ٹھیک ہوگا جہاں پر ہر عدالت میں نواز شریف کے ہر کارے بیٹھے ہوں گے؟ تو آپ کیسے ٹھیک کرو گے؟ یہ نہیں ہو سکتا یہ نظام ٹھیک. یہ ہوگا اگر کبھی فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا تو میں گارنٹی کرتا ہوں کہ یہ نظام ٹھیک ہو جائے گا، وہ عمران خان کے ہاتھوں ہوگا. لیکن چلو وہ بھی نہیں ہوتا. لیٹ ایزیوم، یعنی میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کوئی غلط بات کر رہا ہوں. پھر انقلاب کی طرف ہم جائیں گے. انقلاب کا سرخیل بھی یہی رہے گا انشاءاللہ، عمران خان. اور اس وقت آپ کا یہ نظام پورے کا پورا گر جائے گا. پھر پاکستان بنے گا، اور پاکستان 5 سالوں میں لوگ اس کی تقلید کریں گے. جیسے
یعنی اگر ڈکٹیٹروں کے ہاتھوں لوگوں نے تقلید کرنا شروع کیا تھا نا، یعنی 60s میں، تو اب تو بہت بڑا پاکستان، یعنی وہ ملک تو ابھی نہیں ہے نا، اب تو اس کے پاس صرف یہ ہے چوری اور چکاری اور بے ایمانی کو ختم کرنا ہے نا، تو یہ تو اس کے لیے تو اللہ نے آپ کو لیڈر دے دیا ہے نا۔ تو باقی سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اس جوڈیشری کی جتنے اس وقت کے 110 ججز جو پی سی او کے بدلے میں لائے گئے تھے نواز شریف کے ہر کارے، سب سے بڑی بیماری جو اس ملک پر گزری ہے وہ افتخار محمد چودھری کے، چیف جسٹس جو تھا، اس نے ان 110 ججوں کو نکالا اور اس کی جگہ، اور خود بھی پی سی او جج تھا، یعنی جو یہ فہیم بھائی کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ کون 3 ججز تھے جنہوں نے جنرل مشرف کو آئین میں ترمیم کا حق بھی دیا تھا ایک ڈکٹیٹر کو، تو اس میں یہ سرپرست تھا افتخار چودھری۔ لیکن جب اپنی اوپر آ گیا تو پھر عدلیہ کی آزادی، اور عدلیہ کی آزادی میں مسلم لیگ نون کا کوئی کردار نہیں تھا، یہ وکلاء کا کردار تھا۔ اور جب علی احمد کرد نے لانگ مارچ کا اعلان کیا تو نواز شریف سے ایک صحافی نے پوچھا انٹرویو میں کہ آپ شریک ہوں گے لانگ مارچ میں، وہ اس کی ہوا نکل چکی تھی، یعنی اس عدلیہ کے تحریک کی۔ تو نواز شریف نے کہا کہ نہیں جی، ہم سے تو کرد صاحب نے بات نہیں کی، ہم کیوں شریک ہوں گے۔ اب ہوا کیا، زرداری نے گورنر راج لگایا پنجاب میں، سلمان تاثیر گورنر تھا، شہباز شریف کی حکومت ختم ہو گئی، اس میں پھر مظاہرے شروع ہو گئے، اور اسی مظاہروں کے بدولت وہ شامل ہو گیا عدلیہ کی آزادی میں، کیونکہ ایک ہفتے بعد لانگ مارچ تھا اور ایک ہفتے میں یہ سب آپس میں مل گئے۔ تو اس چودھری افتخار کو مسلط کرنے میں سب سے بے وقوفانہ ہاتھ جو تھا وہ زرداری کا تھا، اور کریڈٹ کس کو ملا؟ نواز شریف کو۔ تو نواز شریف نے پہلے بھی یہی کام کیا تھا کہ ججوں کو خریدو، لگاؤ، جو بھی کرو، آپ نے جج کرنا ہے۔ وہ جج اس نے کر لیے، 60-70 جج اس کے تھے، باقی چودھری افتخار کے تھے، وہ سارے کے سارے اب نواز شریف کے ججز ہیں۔ ہائی کورٹ سے جاتے جاتے وہ لوگ سپریم کورٹ پہنچ گئے، ریٹائر بھی ہو گئے، باقیات ابھی بھی ہے، سارے آپ کے اوپر بیٹھے ہیں۔ اس وقت سپریم کورٹ میں 17 ججز کے بجائے 16 موجود ہے، اور 16 میں 6 آئین و قانون کے ساتھ کھڑے ہیں اور 10 اس مافیا کے ساتھ کھڑے ہیں، اس میں سرخیر یہی چیف جسٹس ہے۔ اب آپ دیکھیے، یہ ایسے نہیں ہوتا، وہ وقت آنے والا ہے، یہ بچے گا نہیں، نواز شریف بھی نہیں بچے گا، اور یہ جو چیف جسٹس ہے اس کے آج تک اس کا فیصلہ نہیں آ سکا کہ یہ محلات اس نے جو خریدے ہیں 3، یعنی یہ ٹوٹل 20 یا 22 کروڑ روپے کی ہے، یہ جو چیف جسٹس کی بیوی نے خریدے ہیں، اس کا بھی منی ٹریل نہیں ہے جیسے نواز شریف کے پاس نہیں ہے۔ اس کو ٹیکنیکل بنیادوں پر ریلیف ملا ہے، اور عجیب ریلیف ملا ہے کہ جب پہلا فیصلہ آیا اور اس کو ختم کر دیا قاضی عیسیٰ کو، تو 7 اور 3 کا تھا، 10 ممبر بینچ تھا، اور 3 نے اس کے حق میں فیصلہ دیا، 7 نے اس کے خلاف۔ لیکن اس وقت پھر بھوٹو والوں کو جو خیال آیا کہ بھائی اس کو کیوں نہ اپنے لیے استعمال کرے، یہ تو بڑا چیمپئن بنتا ہے، آؤ اس سے بات کریں۔ تو اس کو بلایا گیا کہ ہاں آپ کو ریویو میں تو چانس ہی نہیں ہوتا، آپ کو پتہ ہوگا کہ ریویو میں 1-2% ہوتا ہے چانس، تو ریویو میں اس کو بحال کیا، وہ بھی کب؟ جب ان ڈنڈاماروں نے، یعنی ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے اس سے سارے وعد وعید لیے کہ آپ صرف نام کی چیف جسٹس رہیں گے، باقی ہم کریں گے سب کچھ۔ تو اس نے کہا جی جناب میں حاضر ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں پھر فیصلہ کیسے آیا؟ 4-6 کا ریویو میں، 3-7 کے بجائے 4-6 اس کے حق میں آ گیا۔ یہ پاکستان کے ساتھ جو گیم جاری ہے نا، یہ بہت خطرناک ہے، اور یہ اس وقت سے جاری ہے جب اس کا کیس چل رہا تھا، اور اسی وقت سے اختلافات شروع ہو گئے تھے۔ باجوہ نے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے اور اسٹیبلشمنٹ نے اس شخص کو ریلیف دیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ کوئی کیس کر سکتے ہیں باجوہ پر؟ نہیں کر سکتے، کیوں؟
اس طرح کچھ بھی کرے جنرل منیر، آپ کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ عدلیہ انہوں نے اپنے غلام لونڈی بنا دیا عدلیہ کو، ٹھیک ہے۔ اب اس کا ٹھیک کرنا کیسے ہوگا؟ یا تو الیکشن ہوگا، 2/3 میجارٹی ہوگی، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوگی، لیکن آپ پورے سسٹم کو چینج کر لیں گے، آپ اس پی سی او ججز کو واپس لائیں گے، کیونکہ یہ بھی تو وہی لوگ تھے، وہ بھی وہی لوگ تھے، وہ بھی نہیں کریں گے تو ان کو گھر بھیجیں گے۔ ان کے بڑے بڑے فائلیں پڑے ہیں، ان کے فیصلے ان کے خلاف فائل ہے۔ یہ جو کل اس نے فیصلہ کیا، کیا آپ کا خیال ہے کہ اس نے فیصلہ کر دیا اور یہ لوگ بھول جائیں گے اور قانون دان اس چیز کو بھول جائیں گے؟ قانون دان اس کو سامنے لائیں گے کہ بیٹو بھائی، یہ آدمی جھوٹا بھی تھا، یہ امین بھی نہیں تھا، دیانتدار بھی نہیں تھا، آپ نے ریلیف کس، یعنی وہ بنیاد ہمیں دکھا دے جس بنیاد 162(1)F کے ذریعے آپ کیسے اس کے ہوتے ہوئے جو آئین میں موجود ہے ابھی تک 62(1)F، یعنی جو امین و صادق نہ ہو اس کو تا حیات نااہلی اس کی ہوگی، اور وہ کبھی بھی پالیٹکس میں حصہ نہیں رہ سکتا، پارٹی کا سربراہ نہیں رہ سکتا۔ تو آپ نے اس کو یہ کیسے ریلیف دے دیا؟ یہ پھنسیں گے، یہ دیکھیے دل بڑا کرے، ہم تو بعض اوقات جذبات میں آ کر کہتے ہیں جی کچھ نہیں ہوتا۔ لالا جی یہ سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ بات یہ ہے کہ باپ بیٹا جا رہے تھے، خالد بھائی گل سنی، باپ بیٹا جا رہے سیگے تے بیٹے نے کسی چودھری حکا دھر کے جڑا نا بیٹھا پی رہا سیگا اپنے ڈیرے تے، تو بیٹے نے باپ سے پوچھا، باپ ابو جی اگر چودھری مر جائے تو پھر پچھوں چودھری کون ہوئے گا؟ انہیں کہا بیٹا، انہیں کہا کہ پھر انہیں کہا او دا بیٹا، پھر سوال کیتا ہے نا تو دے ابو نے آ جواب دینا کہ پترا پورا ٹبر بھی مر جاوے نا تے چودھری تاں بھی نہیں بننا۔ ہوں پورا ٹبر آ کے جدہ مرضی مافیا بھی بن گیا، چودھری نہیں بن سکتے نون لیگ والے۔ اس گل دے اتنے ہاں اور کل لالا بھائی ہو سکتا ہے آپ نے سن لی ہو، یا آپ نے اس بریڈ میں بات کر بھی لی ہو، کل جو پھر ایک بار میٹنگ ہوئی نون لیگ نے واضح طور پر انہوں نے، تجھ کو پتہ ہے حمزہ شہباز جو ہے نا، کرپشن ہر چیز ان کی ایک سائڈ پر رکھ لو، لیکن وہ اس نے اپنے چاچے سے کیا بولا پتہ ہے آپ کو؟ میاں صاحب جلسے کدوں کرنے نے 8 فروری تو بعد، کہ ان میں یہ ہاں اتنے ڈرپوک لوگ ہیں جو عوام میں نہیں آ رہے ہیں، صرف بند کمروں میں اتنے بڑے بڑے بیان دے رہے ہیں لیکن عوام میں نہیں نکل رہے۔ پتہ نہیں یہ اتنا دیکھو نا، پورا ادارہ ان کے حق میں ہے، عدلیہ ان کی ہے، سب کچھ ان کے ہی ہے، صرف عوام کی عدلیہ ان کے حق میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ جلسہ نہیں کر رہی ہے۔ جھوٹا الیکشن بھی نہیں کروا رہی ہے، کیونکہ جو جلسے میں آیا اس کو جوتیاں پڑی ہے۔ ایک مریم نواز کے اوپر ہاتھ کسی نے نہیں اٹھایا، دوسروں سب پر اٹھایا ہے۔ اور کس طرح ہاتھ اٹھائیں گے؟ مریم نواز نے جو شاہدرہ میں جلسہ کیا، اس کے بعد 2 جلسے کیے، تو اور کیا آپ نے اس کا تپڑ مارنے ہیں؟ لوگوں نے تپڑ مار دیے، یعنی کروڑوں خرچ کرنے کے بعد کتنے لوگ موجود تھے شاہدرہ کے جلسے میں؟ 400 لوگ۔ پھر وہ ٹینٹ میں جو جلسہ کیا تھا، ایک ایک میز کو کتنے فیٹ دور رکھا دوسرے سے، اور ایک ایک کرسیاں کتنے لگائی گئی، آپ نے میڈیا نے کیا دکھایا اور حقیقت میں کیا تھا؟ اور میڈیا نے ہم کو صرف جھنڈے دکھائے ہیں، جھنڈے کی چھائیں تھی کرسیوں کے اوپر، لیکن نیچے آدمی نہیں تھا۔ معلوم ہے تو اور دیکھیں یہ دلیر کیوں ہے؟ دلیر اس لیے ہے کہ پورا نظام ان کے شکنجے میں ہے۔ باقی یہ اتنے بزدل لوگ ہیں کہ آپ کو میں کیا بتاؤں، مجھے اگر کوئی انتہائی بزدل تو یہ خاندان سارے کا سارا بزدل خاندان ہے۔ دیکھیے مریم نواز نے مجلس میں بیٹھ کر یہ کہا تھا اپنے، وہ حمید گول کہہ گئے تھے کہ ضیاء نے شیر سمجھ کر پاڑا تھا، گدڑ نکلا۔ ہمیں پتہ ہے نا، لیکن یہ دیکھو کہ اس نے کیا کہا، کہتے یار فرار کا راستہ تو ڈھونڈنا پڑے گا ہمیں، سیاست سے ہمیں کیا مل رہا ہے؟ یہ تو اس کی اپنی گفتگو ہے، وہ لیک ہو رہی ہے سارا کچھ۔ تو یہ ان کا یہ مت کہو کہ بیٹی بہادر ہے یا باپ بہادر ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سادہ لو عوام جو ان کے سادہ لو تو نہیں ہے، جو ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، مجھے تو شک ہوتا ہے شاید اس کے اندر انسانوں والا کوئی نظام نہیں ہے، کچھ اور چیز ہے۔ اب براڈ پہ کیا کہیں ہم؟ تو بہرحال
ان کو دیکھ کر پھر ہمیں ہو رہی تھی واٹس ایپ پر ایک شخص ایسی تبصرہ کر رہا تھا. اس نے بولا کہ اتنا پریشان ہے نا نواز شریف, اس کو دماغ میں اگر کوئی بھی رہا ہوتا ہے یا کسی کو ضمانت ملتی ہے تو فوری اس کے یہ پریشان ہو جاتا ہے کہیں مجھ کو پھنسایا تو نہیں جا رہا ہے کسی طریقے, یعنی کہ اس کو آرمی پر بھی اعتبار نہیں, یہ تو شروع سے اعتبار نہیں کر رہا ہے نا آرمی پر, یہ تو سب کو پتہ ہے. وہ اس طرح کی باتیں کر رہا تھا. اس نے بولا کہ اب دیکھو وہ اس کو وہ کیا تھی صنم جوید کو رہا کرنے کے اپنا کے آرڈر جاری کیے تھے, تب بھی یہ پریشان, جیسے جو بھی اس کو کوئی کاغذات منظور ہوئے 85%, اس کے سوال دماغ میں ایک ہی سوال آ جاتا ہے کہیں مجھ کو پھنسایا تو نہیں جا رہا ہے, کہیں کسی سازش کے تحت تو نہیں لایا گیا مجھے. اس طرح کے سوالات پیدا ہو رہے ہیں اس کے دماغ میں. اچھا بھی کریں گے تو وہ شک کی نگاہ سے دیکھے گا کہ یہ کیوں کر رہا ہے, یہ بزدل کی نشانی ہوتی ہے. جی لالا کیا بات کی, آواز نہیں آئی. بزدل کے ساتھ اگر آپ اچھا بھی کریں گے نا تو وہ آگے سے کہے گا یار یہ میرے ساتھ کیوں کر رہا ہے, اس میں اس کا کوئی مقصد ہو سکتا ہے. یہ بزدل کی نشانیاں ہوتی ہیں. یہ شخص کہتا ہے نا کہ مجھے لایا گیا, یہ نجی محفلوں میں یہ بات ان کے گھر میں ہوتی ہے کہ ہمیں پنسایا تو نہیں گیا. یہ اب بھی کہتے ہیں کہ ہمیں پنسایا تو نہیں گیا, یعنی سارے کیسز معاف ہر ایک. لیکن میں آپ کو چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ یہ سارے کیس بھی کھلیں گے اور اس کے ساتھ یہی ان کا چیف جسٹس بھی پنسا جائے گا. کوئی اس پر ابھی تک جو FBR کا رپورٹ ہے نا قاضی عیسیٰ کے کیس میں, وہ ابھی تک شائع نہیں کرا سکے یہ لوگ, کیونکہ فیصلہ تو اس نے کرنا ہے, FBR کے اس رپورٹ پہ فیصلہ ہونا ہے. اس کو تو ٹیکنیکل بنیادوں پہ بری کیا گیا تھا یہ فراڈ عیسیٰ کو. تو اسی طرح نواز شریف کا یہ جو پہاڑ جیسے کڑے محلات اور عزیزیہ اور یہ سارا کچھ یہ موجود ہے, یہ اور ان کے تو لالا بھائی ان منوسوں کا نام لینا ہی چھوڑ دیں, پر دفعہ کرو. یہ خود بھی ان کو کیڑے پڑ جانے ہیں ایٹومیٹکلی, جس طرح نمرود کے ناک میں مچھر چلا گیا تھا. اچھا لالا کوئی اچھی بات کرتے ہیں, ان کو یہ موڈ آف ہو جاتا ہے جب ان لوگوں کا نام سنتے ہیں تو. ہاں اچھا لالا, 4 آدمی بہت زبردست آدمی ہے پاکستان میں, ہر PTI والے سب اس کو لائک کرتے ہیں. انہوں نے خبریں بریک کی ہے. انہوں نے کہا کہ 20 تاریخ سے پہلے انشاءاللہ تعالی خان زمان پارک میں آئیں گے. تو ایک انسان نے تو ٹائم بھی بتا دیا کہ اس ٹائم خان صاحب زمان پارک میں آئیں گے. تو اب آپ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ روبکاری بھی سب کچھ جمع ہو گئی ہے رہائی کی, تو اپنا تھوڑا سا پوائنٹ, کیونکہ آپ کا تجزیہ تقریباً 95% زبردست ہوتا ہے, پیشے گوئی تھوڑی سی کرنا ان 4 آدمیوں پر. یہ اس طرح ہے. دیکھیے آپ نے کس کا نام لیا کہ کس نے یہ بات کی؟ 4 آدمی ہیں, 4 صحافی ہے جنہوں نے خبر بریک کی ہے وہ PTI کے ہی ہے, کسی پارٹی کے ساتھ ان کا جو نہیں, ہاں وہ حق کی بات کرنے والے ہیں. تو انہوں نے اتنی کانفیڈنس کے ساتھ باتیں کی ہے تو کہ 20 انہوں نے تو ویسے ڈیٹ بتائی ہے, لیکن میں 20 تاریخ سے پہلے, انہوں نے 15 اور 17 کے درمیان کا بولا ہے, لیکن میں 20 کا بول رہا ہوں کہ 20 سے پہلے انہوں نے بولا کہ خان صاحب ہر صورت رہا ہوں گے. یہ انہوں نے بات کی ہے. ایک نے تو ٹائم بھی بتا دیا کہ 7 بجے سے پہلے زمان پارک میں ہوں گے. اچھا تو اب یہ بات بھی سنتے جائیے نا. دیکھیں اس میں اصل کردار جس کا ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, آپ اس کو شاید نہیں جانتے. اس کا نام ہے جنرل لودھی, ریٹائر ہے, اور اس نے بہت بیک ڈور بہت زیادہ کوشش کی ہے اور ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے جس کے ہاتھوں میں طاقت ہے. میں نواز شریف کی بات نہیں کر رہا کہ دیکھیے سب کچھ چھوڑیے, یہ سمجھ لیجئے کہ آپ لوگوں کا بھی یہ ملک ہے, آپ نے ادھر رہنا ہے, یا اگر باہر بھی تو باہر بھی سارے پاکستانی ہیں. اگر کچھ بھی آپ کریں گے یہ سارا کچھ آپ کے سامنے آئے گا. جیسے فرانس میں ہوا نا وہ باجوے کے ساتھ, آپ نے سب دیکھ لیا. ان کے ساتھ اس سے زیادہ برا ہوگا. وہ اتنا خطرناک نہیں تھا. جو موجودہ قیادت آپ کی ہے یہ بہت خراب, لیکن ان کو اب اگر عمران خان کو انہوں نے اس طرح چھوڑا ہوا ہے, یا اس کی یہ سارے جو امیدوار ہیں ان کے کاغذات جو مسترد تھے وہ ہو گیا, نامینیشن ہو گیا اس کا,
یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ بیچ میں کچھ لوگ پڑے ہیں اور وہ ان کو عقل کے ناخن دے رہے ہیں کہ ابھی کم از کم اتنا کرو، جو کچھ ہو گیا اب اس کے لوگوں کی پیپر تو تسلیم کرو، تو وہ تو کر لیے گئے۔ اب آگے کا مرحلہ جو ہے، آپ کے جو اس وقت 3 کیسز ہے، 2 ہے اس کے، چلو اس کو ایک ہی سمجھ لے، توشہ خانہ والا کیس انہوں نے 2 بنائے ہیں۔ ایک سائفر ہے، وہ تو اڑا دیا گیا، ٹھیک ہے، وہ تو کوئی کیس بن ہی نہیں سکتا۔ قادر ٹرسٹ ہے، قادر ٹرسٹ کے پیسے تو سپریم کورٹ کے پاس $190 ملین پڑے تھے، تو اس کا تعلق عمران خان سے کیسے نکلتا ہے؟ لیکن یہ کہتے ہیں کہ بشرا بی بی نے اس کے بدلے میں، جو قادر یونیورسٹی تھی، ملک ریاض سے اس نے جائیداد ہڑپ کی ہے۔ آپ سمجھے، کیس یہ انہوں نے بنایا ہے۔ تو اس کے ہوتی ہوئے ملک ریاض پر بہت بڑا پریشر انہوں نے ڈالا کہ تم وعدہ مآب گواہ بنو۔ اس نے انکار کیا، کیونکہ اس کے پاس تو جب سب یہ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو اس کے نوکر ہوتے ہیں، پھر سب تو کوئی جا کے کوئی اور نہیں لگ جاتے نا۔ تو اندر سے جو جتنے کور کمانڈر یا دوسرے لوگ ہیں جن کی کوئی سہ ہوتی ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی ان کیسز سے بننا کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے اپنی منہ پہ مٹی ملنی ہے، تو اس کو ضمانت دو۔ وہ بھی ابھی اس چیز پر راضی ہے۔ اللہ کرے کہ 15 تاریخ ہو یا 20 ہو، یہ ہو جائے۔ میں تو 50-50 سوچ رہا ہوں اب بھی، میں تو کبھی ان سے خیر کی توقع نہیں کر رہا، لیکن یہ پتہ کس نے کی ہے؟ آپ بھی اس پر متفق ہوں گے۔ ایک صابر شاکر، دوسرا وہ کیا نام ہے اس کا، صابی کاظمی، اور کل جو اس نے صابی کاظمی اور ایک لاہور کا کوئی بہت سینئر وکیل ہے، وہ 20-25 سال سے خان کے پارٹی میں شامل ہے اور 9 مہینے کی جلا وطنی بھی کاٹ کر آیا ہے لندن سے، وہ ابھی گیا ہے، تو اس کا انٹرویو لیا گیا ہے۔ اظہر صدیق، وہ اس کی خبر تھی، وہ 2 شخص اور بھی تھے، اس کا مجھ کو نام نہیں آتا ہے۔ نہیں ہے کہ وہ صدیقی، ہاں۔ تو اس طرح کے یعنی کہ نام سینئر آدمیوں نے جو ہے نا، دیکھو نا، پاکستان کے پاس صحافی بھی تو نہیں ہے نا، 4 کے صحافی ہے جو اپنا گراؤنڈ میں کام کر رہے ہیں۔ ابھی تم میرا بات سنو گے جو میں کہوں گا۔ آپ نے جو بات کی ہے، میں ادھر آ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ نے اظہر صدیق کا کہا کہ وہ 20 سال سے عمران خان کے ساتھ ہے، آپ نے غلط کہا۔ وہ تو جنرل مشرف کے ساتھ نہیں، اظہر صدیقی کی بات نہیں، جس وکیل نے کل انٹرویو کر رہے تھے نا، میں اس وکیل کی بات کر رہا ہوں، وہ میں نام بتا دوں گا آپ کو۔ وہ ہمارے براڈ پر بھی آیا ہے، میں جانتا ہوں اس کو۔ دیکھو میری بات سنیں، میرے اس کے ساتھ میں فون نمبر بھی آپ کو بھیج دوں گا، اس کا واٹس ایپ بھی بھیج دوں گا، میں جانتا ہوں، اس سے میری بات چیت ہوئی ہے۔ اصل میں اظہر صدیق جب جنرل مشرف کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا، پھر انہوں نے اس کو بڑا ٹارگیٹ کیا، تو اس کے بعد جب عمران خان کا مسئلہ بن گیا تو اس نے عمران خان کے حق میں وکالت کی۔ اس کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اب یہ 1 سال میں یہ پی ٹی آئی کا بن چکا ہے، یا 1.5 سال میں، تو وکالت کر کے نا، اور پھر یہ لندن آ گیا جب اس پر دباؤ بڑھا، اب واپس چلا گیا۔ یہ اس نے بات کی ہے۔ اور صابر شاکر کی جب آپ بات کرتے ہیں، صابر شاکر دیکھیں لندن میں بیٹھا ہے، اس کی کوئی سورس نہیں ہے، جیسے ہمارے نہیں ہے، اس کی بھی نہیں ہے۔ وہ تو اس طرح کرتے ہیں، یہ لوگ تھمبنیل میں کچھ لکھ دیتے ہیں، بیچ میں کچھ اور بولتے ہیں، موضوع کو بدلتے ہیں۔ ان کی اتنی ایکسپرٹیز نہیں ہے صابر شاکر کی۔ سمیع ابراہیم کی آپ بات کریں، چودھری غلام حسین کی بات کریں، حسن نثار کی بات کریں، یہ جو ڈائی ہارٹ لوگ ہیں یعنی حق و سچ کے ساتھ کھڑے ہونے والے، یہ چند لوگ ہیں۔ اچھا، میں ان کے مقابلے میں عمران ریاض کو بھی نہیں مانتا۔ آپ سمجھ گئے نا، اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہے۔ عمران ریاض نے بھی اپنے وقت میں مشکلات پیدا کرنے کی بڑی کوشش کی ہے عمران خان کے لیے۔ یہ تو ایک اور بات ہے کہ عمران خان کی وجہ سے لوگوں کو ویوز ملتے ہیں، تو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے تصویر کو دونوں رخ دیکھنے ہوتے ہیں۔ جو سارا ایفیکٹ ہوا ہے وہ کون ہوا ہے؟ سمیع ابراہیم ہوا ہے، غلام حسین ہوا ہے، اور کہنا ریبٹل دینا چاہوں گا، جب آپ فنش کر لیں گے کائنڈلی مجھے بتائیے گا۔ اچھا، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان کا آخر حد تک اپنا نقصان نہیں دیکھا، عمران خان کے ساتھ کھڑے رہے۔ اور جہاں اظہر صدیق کی بات ہے، اس نے کافی کیسز لڑے ہیں عمران خان کے جب پاکستان میں تھا،
تو اس وجہ سے اس کو ٹکٹ بھی ملا. لیکن آپ کہتے ہیں وہ پی ٹی آئی کا تھا، تو آپ یہ بات آپ کی ٹھیک نہیں ہے. پہلے پی ٹی آئی سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، وہ جنرل مشرف کے ساتھ تھا. مشرف کی جو غداری کیس جنہوں نے بنایا تھا اس کو وہ ڈیفینڈ کر رہا تھا، اظہر صدیق. ٹھیک ہے. پھر اس نے اپنا یوٹیوب بھی کھول لیا، چینل بھی کھول لیا. ایک تھا اس کا ڈائریز، پولیٹیکل ڈائریز، اور ایک اور نام تھا، اب میں بھول گیا ہوں. اور یہ ابھی مانچسٹر میں رہا، بہت عرصہ رہا، سال تقریباً ادھر رہا. ایک اور ہے سبی کاظمی ہے، زبردست آدمی ہے. اور یہ جو ادھر ہے عرفان ہاشمی لندن میں، وقار ملک ہے. یہ اور قسم کے لوگ ہیں. لیکن جب آپ بات کرتے ہیں نا کہ وہاں پر چینل والے، ان کو مت گنو. اس میں جتنے نام آپ کو میں نے بتائے بس اتنا ہی ہے، اور 2-3 اور ہے جو میں ابھی نام مجھے یاد نہیں آ رہے. باقی سارے کا سارا میڈیا انہوں نے خرید لیا ہے. اس سال 10 ارب روپے ان کو اشتہارات کے مد میں مل چکے ہیں. یہی تو مسئلہ ہے اس خاندان کا کہ یہ پہلے خریدتے ہیں، بعد میں استعمال کرتے ہیں. جی خرم بھائی، آپ کا کیا ٹیک ہے اس پہ؟ ہاں خرم بھائی. آ رہی ہے؟ جی آپ بات کریں. جی عنایت اللہ بھائی، آپ نے تو عمران راز خان کو بھی رگڑ دیا، لیکن نہیں میں بتاتا ہوں. مجھے پتا تھا آپ یہ سوال کریں گے. میں فوراً سمجھ گیا تھا کہ آپ کیا بات کریں گے. دیکھیے، عمران ریاض کو انہوں نے جو اذیتیں دی وہ بھی حقیقت ہے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ عمران ریاض اس جگہ پر نہیں آ سکتا تھا، کیونکہ جس آدمی کی آمدن 2.5 کروڑ ہو نا مہینے کا، یہ بڑی بات ہوتی ہے. اور وہ 2.5 کروڑ کیوں تھے؟ عمران خان کی وجہ سے. پوری بات کو ذرا اس زاویے سے دیکھا کرو. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ ٹھیک آدمی نہیں یا کوئی غلط آدمی ہے، لیکن آپ کبھی بھی مت بھولے کہ ایک شخص تھا پاکستان میں جس کو شہید کیا گیا کینیا میں. وہ عمران خان نے خود اپنی زندگی میں، آپ کو یہ شاید پتہ نہیں ہے، بہت قریبی بات آپ کو میں کر رہا ہوں، کہ عمران خان کے بعد آپ کا لیڈر ہونا تھا ارشد شریف نے، اور وہ اس قابل تھا. وہ دوسرا عمران خان تھا. وہ اور چیز ہے. عمران ریاض جو ہے نا، میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا. میں صرف آپ کو ان لوگوں جو افیکٹ ہو چکے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، اور جو افیکٹ نہیں ہوئے میں ان کی بات کر رہا ہوں. اب عمران ریاض کو انہوں نے پہلے خود گرفتار کیا، خود چھوڑا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس سے یہ کوشش کروائی گئی کہ آپ اس کے خلاف بات کریں عمران خان کے. وہ کیسے کر سکتا ہے؟ عمران خان کے خلاف بات کبھی نہیں کر سکتا. یعنی اس کی تو ساری زندگی یہی صحافت ہے. یہ بھی اس سے کھینچ لو تو باقی کیا رہ گیا؟ تو اس کے ساتھ بڑی ظلم اور زیادتی بھی ہوئی ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ کوئی 2 نمبر آدمی ہے، لیکن جو اس نے جو بات کی تھی نا، میں اس کو بتاتا ہوں کہ جو لوگ افیکٹ ہو چکے ہیں، یعنی مالی لحاظ سے، میں ان کی بات کر رہا ہوں. اچھا عنایت بھائی، آپ کی بات آ گئی، لیکن میں عمران راز خان کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ میں اس کو عمران خان کی وجہ سے لائک نہیں کرتا. یا اس کو جو فالوورز ہیں نا، وہ عمران خان کی وجہ سے نہیں ہے. وہ اس کے فالوور، ایک منٹ میں فنش کر لوں پھر آپ بات کر لیجیے گا. اس کے جو فالوورز ہیں نا، وہ ریئل جرنلزم کرتا ہے. ٹھیک ہے. وہ صحیح، آپ جو بات کرنا ارشد شریف کی، ویری یس، وہ بڑا اچھا انویسٹیگیٹو جرنلسٹ تھا. عمران ریاض خان کے اوپر تھا، اس سے اوپر تھا، میں اس کو سمجھتا ہوں ارشد شریف کو. لیکن اس کے بعد جو کوئی جرنلسٹ پاکستان میں کسی کو کہہ سکتے ہیں نا سچا جرنلسٹ. ٹھیک ہے. اگر آپ کو یاد ہو کہ عمران ریاض خان نے عمران خان کی گورنمنٹ میں بھی اس کو کرٹیسائز کیا تھا، اس کے جو کچھ پلانس تھے، یہ جو مری روڈ والا، جو یہ پنڈی والا جو اسکینڈل تھا رنگ روڈ کا، اس میں اس نے کرٹیسائز کیا تھا. اور بزدار، لاہور والا روڈ جو تھا نا، نہیں پنڈی والے روڈ کی بات کروں، پنڈی یہ والے بھی کیا تھا. اور لاہور والا جو وزیر اعلیٰ بزدار تھا نا، وہ پھر اس نے خود مان لیا کہ یہ میرا خیال غلط تھا. وہ کرپٹ آدمی تھا بزدار. میں اس کی نہیں بزدار کو اس نے کرٹیسائز کیا، کیونکہ عمران خان کو میں کافی عرصے سے فالو کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور وہ صحیح سچا آدمی تھا. ٹھیک ہے. اور سچا آدمی ہے. میں نے اس کو غلط نہیں کہا. میری جتنی بات قربانیاں اس نے دی ہیں نا، کون سے نہیں. آپ نے پیسوں کی بات کی نا اس پہ کہ جی وہ 2.5 کروڑ روپیہ کما رہا تھا. تو اگر عمران تو یہی حقیقت ہے نا. نہیں وہ کما رہا تھا، وہ بے شک 5 کروڑ روپیہ کمائے، اس سے ہمیں کو فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر وہ جھوٹ بول کے کمائے گا تو وہ غلط ہے. لیکن اگر وہ سچ بول کے 10 کروڑ روپیہ بھی کمائے گا، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو وہ سچا بولا. اور جو پیسوں کی بات ہے، انہوں نے پورے چینل خرید لیے ہیں. انہوں نے پورے کے پورے چینل خرید لیے ہیں. تو وہ پیسے دے کے ایک آدمی کو نہیں خرید سکتے تھے. یہ کائنڈلی آپ اس کو اپنی نا یہ بات کو صحیح کریں.
میری پوری بات سمجھنے کی کوشش کریں. آپ نے بات دوسری طرف لے گئے. میں نے آپ کو کہا کہ جو افیکٹڈ جرنلسٹ ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں. میں نے کہا عمران صرف اس کو اذیت دی گئی ہے, زیادتی اس کے ساتھ کی گئی ہے, باقیوں کے ساتھ ان کے پر کاٹ دیے ہیں. اور یہ جو بھی عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوگا, جو حق میں بولے گا, اس کو ویوز ملیں گے. یہ بات مان لو. اس ریئل جرنلزم پاکستان میں آپ کہاں سے لے کے آئے؟ یہ بات چھوڑ دے. مبشر لقمان بھی تو جرنلزم کرتا تھا نا. عنایت اللہ لالا ایک لیکن لالا السلام علیکم. مبشر لقمان کی کیا سے ہے؟ کوئی اس کو لائک کرتا ہے، کوئی اس کو پسند کرتا ہے؟ اب نہیں ہے نا, اب نہیں ہے. جب وہ عمران ویسے ہی کے فارغ ہے، وہ شروع سے ہی فارغ تھا. نہ شروع سے نہیں خرم تھا بھائی، یار. خرم بھائی، لالا جا- یومن صبر والا ہی لالا. ایک منٹ خالد, میں ذرا اس کو میں سمجھاؤں. صرف آخری ایک بات میں کر کے میں خاموش ہو جاؤں گا. لالا خرم بھائی، میں آپ کی بات کی بالکل تائید کرتا ہوں. آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں. لالا کی جو بات ہے آپ سمجھ نہیں رہے ہیں جو لالا نے کہا ہے. پہلی بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہو گئی کہ جس طرح لالا کہہ رہے ہیں کہ 2.5 کروڑ چلیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے، اس کو علیحدہ رکھیں. جس دن سے عمران ریاض خان واپس آئے ہیں، میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں، میں بڑی ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں، اور میں وہ واحد شخص ہوں جس نے احتجاج میں سب سے پہلے لالا اس بات کے اینی شاہد ہے. جب ہم احتجاج کر رہے تھے مانچسٹر روڈ پر، صرف اور صرف اس میں ہم نے عمران ریاض خان کے لیے احتجاج کیا تھا، عمران خان کے لیے احتجاج نہیں کیا تھا. اور پاکستان تحریک انصاف کا ہر کارکن ادھر موجود تھا، پوری الیکٹڈ باڈی وہاں پر موجود تھی، پبلک وہاں پر موجود تھی. اور جس وقت سے عمران ریاض خان باہر آئے ہیں، وہ نہ ٹوٹنے والی خاموشی کیوں ہے؟ وہ خاموشی کب ٹوٹے گی جی؟ وہ نہیں ہو سکتا نا. میں یہی تو بات کر رہا ہوں خالد, میں یہی بات کر رہا ہوں. لیکن یہ مجھے یہ بات بیچ میں آ جاتے ہیں تو میں پھر نہیں کر سکتا نا. یہی مسئلہ ہے. دیکھو میری ایک بات بس مان لو, جو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوگا 2% کا صحافی کیوں نہ ہو, اس کو لاکھوں ویوز ملیں گے. آپ سمجھنے کی کوشش کرو. بس میں اتنا کہہ سکتا ہوں. باقی دوسرا, میں عمران ریاض کے خلاف نہ تھا, نہ ہوں, نہ رہوں گا. اس غریب نے میرا کیا بگاڑا ہے؟ لیکن جن لوگوں کا نام میں لے رہا ہوں نا, میں نے صابر شاکر کی بھی بات کی نا. آپ کو کیا پتہ ہے کہ میں نے کیوں کی ہے؟ اب کیونکہ آپ میرے خیال میں یعنی جو پاکستانی جرنلزم ہے اس سے شاید اتنا ساری ٹو سے دس کہ اتنا آپ کو شاید نہ ہو پتہ, تو اس لیے آپ نے صابر شاکر کا بھی کہہ دیا. یہ صابر شاکر سب سے پہلے عمران کے خلاف تھا. جب دھرنا ہو رہا تھا نا, میری بات سنیں, دھرنے کے دوران 2014 میں یہ کیا کچھ کہتا رہا. میں آپ کے لیے ایک کلپ نکال کے لاؤں گا. یہ کیا ہے, ہوا کیا؟ جس نے بھی دیکھا کہ بھائی وہ ایک صدیق جان لڑکا ہے, وہ کورٹ سے نکل رہا تھا, اس نے ایک کلپ ڈال دیا یوٹیوب پر, تو لوگوں نے اس کو لائک کیا. وہ جاتے جاتے رستے پر وہ پھر اس سے صحافی بنا, وہ ایک کورٹ رپورٹر تھا. لیکن آج اس کی ہر بات سچ ثابت ہو رہی ہے, اور اس کے ساتھ بھی بہت کچھ کیا گیا. یہ باتیں چھوڑ دیجئے, وہ تھوڑا سا پرے, وہ زبان اب استعمال نہیں کرتا جو پہلے استعمال کرتا تھا. لیکن خاموش کبھی نہیں ہوا. میری بات سنیں. اور میں جب ارشد شریف کی بات کی ہے نا, یہ پورے پاکستان کی میڈیا ایک طرف اور ایک ارشد شریف, وہ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ تھا, اور وہ حقائق پر مبنی چیز. اور اس کو کیوں مارا گیا یہ آپ کو شاید نہیں پتہ کہ اس کی مارنے کی اصل وجہ کیا تھی. اور اس کی اصل وجہ یہی تھی کہ وہ عمران کے ساتھ ایسے کڑا تھا کہ وہ جو کچھ یعنی راز افشا کرنے والا تھا, تو اس میں یہ لوگ بچ نہیں سکیں گے. اور مریم نواز, ناصر بٹ, اور ان کا ایک لندن میں ایک اور ہے, یہ لوگ پنسیں گے. اور ان میں جن طاقتوروں نے کیا, یہ سارے شریف کی انشاءاللہ وقت آئے گا کہ اس کے قتل میں ان کو سزائے موت ہوگی. یاد رکھنا میری بات. کبھی کبھی دل پہ بٹھایا کرو کہ یہ کسی نے کہا تھا, انشاءاللہ یہ ہوگا. اچھا عنایت اللہ باقی بھائی، بھائی جب آپ آپ نے فنش کر لیں گے عمران نا مجھے ریاض بتا کو دینا. پکڑ لیا ہے. الفاظ میں بھی کچھ ہو سکتا ہے, لیکن عمران ریاض سے زیادہ میں ان لوگوں کو چاہتا ہوں جن کے میں نے نام لیے ہیں. آپ سمجھ گئے؟ وہ میں جانتا ہوں کہ میں کیوں لیتا ہوں. دیکھیں, بزدار سب کو معلوم تھا کہ یہ آخر میں آپ کو میں ویڈیو بھیج دوں گا, آپ کو میں اپنی ویلاگس کہ میں کیا کہہ رہا تھا عثمان بزدار کے متعلق. لیکن عمران ریاض کو نہیں چاہیے تھا اس وقت. کیوں؟ وہ مضبوط ہو رہا تھا اس وقت مسلم لیگ نون اس بات سے. اور یہ صابر مٹو کہاں سے نکل آیا؟ یہ جب عمران ریاض نے اس کے خلاف 3 پروگرام کیے,
عثمان بزدار کے خلاف، تو پھر اس کو ہوش آیا کہ بھائی ہمیں تو کچھ کرنا چاہیے، اس کو ہٹانا چاہیے، اور علیم خان کو لے آئیں گے، پھر ہمارے مزے ہو جائیں گے۔ پھر اس میں جنرل باجوہ بھی ان کے ساتھ مل گیا۔ میں اس چیز کو دیکھ رہا ہوں، ٹھیک، اس نے اچھی نیت سے کیا ہوگا، لیکن اس سے بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ آپ لالا السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ لالا عنایت، آپ شاید اپنے پوائنٹ آف ویو سے ایگری کریں، آپ کو زیادہ کلیئرٹی پتہ ہے، لیکن جہاں تک عمران ریاض کی بات ہے نا، ہاں میں پچھلے اس کو نا 7 سال سے فالو کر رہا ہوں۔ وہ میں آپ بھی کو اس کو دیکھیں پسند کرتا ہوں۔ لالا عنایت، ہمیں وہ بندہ چاہیے جو پاکستان کے حق کے اندر بیٹر ہو، رائٹ؟ اگر پی ٹی آئی میں کوئی کالی بیڑے ہیں، اگر ان کے خلاف کوئی نشاندہی ہوتی تو ہم اس بندے کے ساتھ کھڑے ہیں جو اس چیز کو نشاندہی کر رہا۔ ہاں شرط یہ کہ وہ کالی بیڑ ہونی چاہیے، غلط نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ جو عمران ریاض نے الزام لگائے تھے وہ کریکٹ الزام لگائے تھے بزدار کے اوپر۔ بزدار نے لیکر کے لائسنس دیے تھے، ٹھیک ہے، اور وہاں دیے تھے جہاں بنتے بھی نہیں تھے۔ اگر عمران ریاض نے وہ پوائنٹ کیا تو ہم اور ہمارے خان نے یہی تو کہا ہے کہ جو بندہ سچا ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، رائٹ؟ اب اور آپ کو دیکھیں پتا آخری اگر عمران ریاض نے کوئی پی ٹی آئی کو ڈیمیج کیا ہوتا نا لالا، تو وہ آخری دن عمران ریاض خان صاحب کے ساتھ اس گھر میں نہ ہوتا جہاں سے وہ ڈائری لے کے نکلا تھا، وہ اکیلا رائٹ؟ وہ نہیں تھا، ارشد شریف بھی تھا، ہاں سمیع بالکل، ابراہیم تھا، سب جو تھا۔ بھی تھے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا انہوں نے۔ ہاں ارشد بالکل۔ شریف تھے، ان کو شہید کر دیا گیا۔ صابر شاکر تھے، ان کو ملک چھوڑ کے جانا پڑا۔ عمران ریاض تھے، سمیع ابراہیم تھے، یہ جو 4-5 بندے تھے نا، ان کو انہوں نے عبرت کا نشان بنایا ہوا ہے۔ اچھا میں تھوڑی سی جتنی بات قربانی، ایک منٹ بابر خرم بھائی، جتنی قربانی آپ کو لگتا ہے کہ عمران ریاض وہ 2.5 کروڑ مہینے کے لیے بیٹھا ہوا تھا، آپ کو پتا اس کا ایک ٹی وی کا جو کنٹریکٹ تھا نا، یہی اسی سے تو بات شروع ہو گئی نا۔ ہاں لالا، جو اس کا ٹی وی کا ایک کانٹریکٹ تھا نا 1.5 کروڑ روپے کا تھا، ایک منتھ کا اس کا جو کنٹریکٹ تھا، اس نے وہ لات مار کے اڑا دیا کہ میں اپنے صاحب کے خلاف یا میں انصاف کے بغیر نہیں جا سکتا۔ شیری میری ٹھیک بات ہے، وہ سنیں۔ سچا، آپ کو اچھا ماننا پڑے گا، لالا، وہ سچا صحافی ہے، شہری اور وہ بھائی، جہاں شہری بھائی، ٹھیک لگتا ہے وہ کرتا ہے، اور ہم اس شہری لیے بھائی، اس کے شہری ساتھ بھائی، کھڑے ہیں جو وہ ہمارے ملک کے لیے ٹھیک ہے۔ اوہو میں شہری بھائی، لالا، خرم شیری بھائی، اس میری بات ٹاپک کو سنو چینج تو پھر کرتے ہیں۔ سمجھ آ جائے گی، تھوڑا فگر بھی ٹھیک ہو جائے گا نا۔ دیکھیں سب سے زیادہ جو اس وقت آج سے تقریباً 8 سال پہلے جب بول ٹی وی کھلا تو بول ٹی وی سے یہ چلا گیا، کامران خان جیو سے چھوڑ کے بول میں چلا گیا، تو اس پر ایک پروگرام ہوا، تو یہ اس وقت دے رہا تھا 80 لاکھ روپے۔ اچھا، اس سے بعد جب یہ دنیا ٹی وی میں آیا تو یہ 1 کروڑ، جو پاکستان کا سب سے بڑا یعنی پیڈ صحافی ہے اس وقت، وہ ہے کامران خان۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عمران ریاض، آپ چیک کریں کہیں سے بھی، عمران ریاض کی جو تنخواہ تھی وہ 25 لاکھ تھی آخری، ٹھیک ہے۔ میں عمران ریاض کے خواہ مخواہ آپ لوگوں نے وہ شروع کر دیا فائرنگ، میں نے اس کے اچھا آئی تھنک لالا کو کال آ گئی ہے، تو جی خالد بھائی آئی تھنک ہمیں ٹاپک چینج کرنا چاہیے۔ لالا کا جو پوائنٹ آف جی ویو جی تھا جی، خالد بھائی وہ نہیں تھوڑا سا ہے، مکس کر دیں۔ عنایت اللہ بھائی نہیں ہے تو خرم نہیں بھائی بات بھی کریں گے ہم۔ نہیں، خرم بھائی آپ اور شہریار بھائی آپ، آئی تھنک مجھے جہاں تک لگتا ہے وہ پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ مکس ہو گیا ہے، تو مجھے جو چیز سمجھ نہیں آئی نہیں ہے، مانی لیکن بھائی، یہ بات ہم کلیئر کرنا چاہیں گے۔ دیکھیں اگر کسی بندے کی ایک قربانی ہے نا تو اس کو آپ 2 نہیں بالکل نہیں، لفظ اسے نہیں بالکل اڑا اپریشیٹ کرنا سکتے۔ چاہیے ہمیں۔ ہاں بالکل یہ ہم بات ایسے اپریشیٹ نہیں اڑا کرتے دینی ہیں، چاہیے ان کہ کی ان کا بہت بڑی اپنا پوائنٹ آف قربانی ویو ہے، ہے۔ میں آپ بالکل کو اس ایک میں بات کوئی شک نہیں ہے۔ بتاؤں چلیں لالا کو بولنے دیں، پھر ہم دیکھتے ہیں۔ ہاں لالا ختم کر لے تو میں اس کا جواب دوں گا۔ میں آپ جواب نہ دیں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، چونکہ آپ میرے اللہ نہیں ہیں، میں آپ کو جواب دیتا ہوں پھر آپ سمجھ جائیں گے۔ میں عمران ریاض کا مخالف نہیں ہوں، عمران ریاض کے لیے میں نے دعائیں مانگی ہیں، عمران ریاض کے لیے میں نے نفل کیے ہیں، عمران ریاض پر مجھے ترس آیا، اور اگر میں عمران ریاض کا مخالف ہوں تو خدا پاک مجھے زندگی میں سکون نہ دے۔ ایک بات یاد رکھو، میں نے جو بات کی آپ اس کو سمجھ ہی نہیں سکے
کیونکہ آپ میں کہوں گا پھر آپ ناراض ہو جائیں گے، آپ شاید نئے ہیں، ان چیزوں کو نہیں سمجھتے. میں نے جو بات کی آپ سمجھے نہیں ہیں. میں نے سب صحافیوں کی بات کی اور آپ کے سامنے رکھا ہے کہ میرے خیال میں یہ آدمی اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے. آپ نے اس کا بڑا ماجرا بنا دیا. ہم کس چیز موضوع پہ بات کر رہے تھے، آپ ان کو لے کے آئے. یہ تو پیڈ لوگ ہیں بھائی جن دوسروں کی ہم بات کرتے ہیں. میں نے عمران ریاض کی تو بات کی ہی نہیں ہے. میں تو عمران ریاض کا یہ کہا ہے کہ وہ 2.5 کروڑ روپے لے رہا ہے. جب آپ نے بات کی ہے اس کی، یہ میں نے بھتیجے سے کہا اس کے کتنے آمدن، اس نے کہا یہ اس کی جو ہے نا سال مہینے کا 2.5 کروڑ بنتا ہے. اب وہ 2.5 کروڑ میں نے صرف یہ بات کی ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو بھی کھڑا ہوگا وہ کامیاب ہوگا، وہ صحافی. میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں. باقی جتنا یہ لوگ کرتے ہیں نا دوسرے، یہ بھی معمولی نہیں ہے. یہ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں. یہ کاظمی ہو گیا، فرحان ہو گیا، بڑے بڑے، یہ وقار ملک ہو گیا، یہ اور طریقے سے ہے. ٹھیک ہے، وہ پاکستان کے اندر ہے، یہ لوگ پاکستان سے باہر ہے اور باہر رہ کر بھی بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں. اور عمران ریاض کے متعلق میری کوئی ذاتی نہ گریوینسز ہے، بلکہ میں جتنا خوش ہوا ہوں کہ میں نے صرف سنا ہے کہ وہ زندہ ہے. اس دن سے میں نے سب کچھ چھوڑ دیا. میں نے کہا انشاءاللہ اللہ اس کو امان میں رکھے گا، اور رکھ لیا ہے. ہاں ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. ہاں ٹھیک ٹھیک ہے. ہے. اب دوسری اب آپ بات ایک منٹ. جی دوسری بات یہ ہے کہ اب جو خاموشی ہے نا، یہ خاموشی ٹوٹ جائے گی. لیکن یہ خاموشی کس کے ساتھ تھی آپ کو پتہ ہے. اب بعض چیزیں جو آدمی نہیں کہہ سکتا، ہم نہیں کہنا چاہتے، کیونکہ جس آدمی کی قربانیاں ہو اس کی قربانیوں کو دیکھا کرو. ہم نے اس کی قربانیوں کو دیکھا ہے. لیکن آپ نے کمپیریزن میں بات کی ہے، تو کمپیریزن میں نے عمران خان کے بعد اگر کسی کو لیڈر مانا ہے نا پاکستان میں، جو اس کو نہیں مل سکا، اس کی اللہ تعالیٰ نے اس کو شہادت کے عہدے پر سرفراز کیا، وہ تھا ارشد شریف. اور اس میں جو گٹس تھے نا، آپ یہ پوری پاکستانی میڈیا اور انڈیا کو جمع کر کے اس کا مقابلے کا آدمی نہیں ہے. تو یہ تو ہم سختی کی وجہ سے ہم لوگوں کی ہمدردیاں زیادہ بڑھ گئی ہیں عمران ریاض کے ساتھ. آپ سمجھ گئے، کیونکہ اس کو وہ مجبور نہیں کر سکے پریس کانفرنس کرنے پر. لیکن اس میں دیکھیں اس کا پریس کانفرنس کرنا اور اس کا بہت ہی برا حال ہونا تھا عوام کے ہاتھوں. لیکن عوام نے اس کا ساتھ دیا، آئندہ بھی دیں گے، اور وہ وقت بھی آئے گا کہ وہ بولے گا. لیکن اس وقت جو خاموش ہے، اب آپ براڈ پہ مجھ سے نہ کہلوایا کریں نا پلیز. میں اپنے آپ سے کبھی زندگی میں بات نہیں کرتا. یہ جی بھائی جی سمجھ. جی لالا پلیز، لالا ہاں. پلیز. اچھا شہری بھائی، خرم بھائی، آپ کو پوائنٹ آف ویو کچھ سمجھ لگا ہے جس پوائنٹ آف ویو سے لالا بات کر رہے تھے؟ کیونکہ آپ نے نا چیزیں مکس کر دی ہیں. میں اس پہ شہری جواب بھائی دینا چاہوں گا. آپ بعد میں، خرم بھائی پہلے آئے تھے آپ، تو یہ چیزیں جی تھوڑی سی مانی جی بھائی میں اس میں پہ جواب سمجھ دینا گیا. چاہوں گا. شہجہ بھائی جی ایک منٹ دے دیجیے گا. لیکن تو ہمارا جو پوائنٹ آف ویو ہے اچھا نا، وہ کہہ رہے شہری ہیں بھائی، کہ خان. جی اچھا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں پوائنٹ آف ویو ہم سب کا ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب اس پہ ہم کراس ٹاک کریں گے نا تو پھر اس میں وہ بحث بن جائے ٹھیک گی. ہے. تو میری ریکویسٹ ہے خرم بھائی آپ سے اور باقی سب سے کہ ہمیں نا تھوڑا سا ٹاپک چینج کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں نا ایک تو اوپر دیکھیں 28 لوگ سن رہے ہیں، تو ہمارا نیگیٹو میسج کہیں کوئی ریکارڈنگ کر لے تو آگے نہ نہیں چل نہیں، جائے. ٹھیک ہے، عنایت اللہ ہمارا بڑے بھائی کی طرح ہاں ہے ماشاءاللہ. وہ ہمیشہ ہمیں اچھا گائیڈ میں کرتے ہیں. میرا وہ میرا بات نہیں، ہم صرف جی جی کلیئر کر جی. رہے ہیں تاکہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو جائے نا نہیں کسی میں. نہیں جی صحیح. میں بالکل آپ کی بات زبردست ہو گیا، یہ چیز عنایت اللہ کے کلیئر ہو. بھائی کا کہنا ہے کہ جو بھی خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ صافی اوپر جائے گا، جو نہیں جائے گا وہ ٹھیک. بس میرا یہی خیال ہے خان شہری بالکل کا بھائی، مطلب ہے سچ کے ساتھ، سچ کے بالکل ساتھ. رائٹ. بالکل یہی تو میں کہہ رہا ہوں. یا بار بار اگری بس میرا اگری. یہ ہے کہ اگر آپ اس ورڈ کو خان کی جگہ پہ اگر سچ کے ساتھ لگا دیں گے نا، کوئی بھی صحافی ہوگا سچا ہونا چاہیے، وہ اوپر جائے گا. اصل بالکل وہ میں وہ شہری بھائی خواہ وہ میری بات عمران سنیں. ریاض ہے، خواہ وہ شہری سمیع بھائی، ابراہیم ہے، ارشد شریف تھے، ٹھیک ہے نا. وہ ارشد شریف جیسا تو کوئی بھی نہیں تھا، مانتا ہوں، لیکن بالکل ارشد شریف کے بعد عمران ریاض جیسا کوئی نہیں ہے. بالکل بالکل. دیکھیں میں نیند میں تو تھا. لالا نے جس وہی بندے نے بات اپنی کی ہے. لالا عنایت اللہ، لالا جس بندے نے اپنی جسمانی قربانی دی ہے نا، وہ بندہ جو بولتا تھا نا زمین آسمان ایک کرتا تھا، آج وہ بندہ بھائی صاحب، بولتا ہے تو رونا آتا ہے اس کی آواز کو سن کے. میں اس لالا کو اس سے سنتا بڑی بھی نہیں. قربانی کوئی نہیں دی، کسی نہیں نے نہیں دی. نہیں نہیں. ایک تو باقی سب چلے گئے، ادھر ادھر ہو گئے، لیکن وہ بندہ تھا، وہ اندر جا کے باہر آیا، پھر بھی اپنے موقف پہ اڑا ہے کہ خان صحیح ہے. بالکل ہمیں اس بالکل. چیز کو نہیں، بس میرا اتنا ہی کہنا تھا، اور اس سے زیادہ نہیں کچھ نہیں، نہیں کہنا تھا. خرم بھائی نے کچھ ایڈ کرنا تھا، موسٹ ویلکم. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور میرا اب بھی میں کہتا ہوں، دیکھیں کہ عمران ریاض کو بولنا چاہیے، ہمارا اثاثہ ہے.
لیکن ایک بات یاد رکھیں، جس وجہ سے میں نے کہا تھا اس کو یہ پک نہیں کر سکے. دیکھیں جو وقت تھا نا، یہ پی ڈی ایم بہت پہلے بن چکا تھا. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ 9 اپریل کو یا جو رجیم چینج ہوا تو اس سے 2 مہینے پہلے، نہیں، یہ بہت پہلے بنا ہوا تھا. اور اس وقت انہوں نے ہٹ کرنا کس کو وہ کرتے تھے پنجاب میں؟ بزدار کی وجہ سے عمران خان کو کرتے تھے. اور عمران ریاض ہر وقت بزدار کی پیچھے. تو آپ لالا بزدار بندہ بھی تو غلط تھا نا. آپ غلط یہ دیکھو نا، بندہ غلط تھا نا. آیا ایگری نہیں، کرتے ہیں نا. میں شیری آپ کو بس اگر اس نے غلط کو غلط کہا ہے تو پھر ہمیں کوئی پرابلم